سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی کے خلاف عمران خان کا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 92 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان نے ان 92 روز میں بہادری اور شجاعت کی وہ مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی عدالت سے مسلسل ناانصافی ملنے کے باوجود عمران خان نہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں نہ گھبرا رہے ہیں، بلکہ ہر عدالتی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ملک میں سوئے ہوئے عدالتی نظام کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں چیئرمین عمران خان نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے خلاف اب سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اس فرد جرم کو درست قرار دے چکے ہیں، جو کہ ان کے یک طرفہ انصاف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عمران خان کے وکلاء جلد اس غیر قانونی فیصلے کے خلاف باقاعدہ درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں گے۔ مجھے امیدواروں کی ضرورت نہیں، پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کا جیل سے پیغام۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل آفتاب باجوہ نے آج ان سے ملاقات کے بعد بتایا کہ عمران خان نے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، مجھے امیدواروں کی ضرورت نہیں، پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے۔ الیکشن قریب آتے ہی امیدواروں کی لائنیں لگی ہوں گی اور تحریک انصاف الیکشن جیتے گی۔ اور وکیل نعیم حیدر پنجھوتا نے کہا، عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے، پارٹی اور ورکرز بھرپور طریقے سے پورے ملک کے اندر الیکشن کی تیاریاں شروع کریں۔ انصاف میں تاخیر انصاف کی موت ہوتی ہے، عمران خان کے ہر کیس میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ استاد دہشت گردی عدالت میں آج چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی 3 ضمانتوں کی سماعت تھی، جو پروسیکیوٹر کی چھٹی پر ہونے کے باعث 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یہی عدالتیں عمران خان کو سزا دیتے وقت ان کے وکیل کے 5 منٹ لیٹ آنے کا انتظار نہیں کرتی، اور یہی عدالتیں ضمانت منظور کرنے میں مسلسل تاخیر کر رہی ہیں، جبکہ عمران خان کے ساتھ دیگر شریک ملزمان کی ضمانتیں پہلے سے منظور ہو چکی ہیں۔ عمران خان کو انصاف کی فراہمی میں تاخیر کرنا انصاف کا گلا دبانے کے مترادف ہے۔ عمران خان کی بیٹوں سے بات نہ کروانے پر اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے آج خصوصی عدالت کے جج ذوالقرنین ابوالحسنات کے سامنے درخواست دی کہ ان کے حکم کے باوجود عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات نہیں کروائی گئی، جس پر جج ذوالقرنین ابوالحسنات نے اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 8 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ عمران خان جب سے غیر قانونی طور پر قید ہوئے صرف ایک ہی بار اپنے بیٹوں سے بات کر سکے ہیں۔ سائفر کیس کی کل غیر قانونی سماعت کے لیے عمران خان کی وکلاء ٹیم کے نام عدالت میں جمع۔ سائفر کیس میں کل کی غیر قانونی جیل سماعت میں چیئرمین عمران خان کے لیگل ٹیم کی طرف سے ایڈوکیٹ خالد یوسف نے درخواست کے ساتھ لسٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جمع کرا دی۔ وکلاء میں سلمان صفدر، عمیر خان نیازی، سکندر ذوالقرنین سلیم، خالد یوسف، احمد مسار، سہیل خان، نیاز اللہ نیازی، عثمان ریاض گل شامل ہیں۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل حکام کو عدالت ہدایت دے کہ کل وکلاء کی جیل انٹری میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پرویز الہی کے خلاف پروسیکیوشن آج بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہ لا سکی۔ اینٹی کرپشن عدالت پنجاب اسمبلی غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ تفتیشی افسر نے مقدمے کا ریکارڈ عدالت میں پیش نہ کیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو 10 نومبر کو مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آئندہ سماعت پر ریکارڈ پیش نہ ہوا تو ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کر دیں گے۔ عدالت کے ریمارکس۔ خدیجہ شاہ کی راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھراؤ کے جعلی مقدمے میں ضمانت پر سماعت۔ استداد دہشت گردی کی عدالت نے خدیجہ شاہ کی ضمانت کا کیس ایڈمن جج ابہر گل کی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا۔ اس مقدمے میں خدیجہ شاہ کا چالان ایڈمن جج کی عدالت میں جمع ہو چکا ہے۔ سرکاری وکیل، عدالت ضمانت ایڈمن جج کو ٹرانسفر کر دیں، سرکاری وکیل کی استدعا۔ استداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے استدعا منظور کر لی۔ خدیجہ شاہ کو لاہور ہائی کورٹ پہلے ضمانت دے چکی ہے، مگر پولیس نے نیا کیس بنا کر دوبارہ گرفتاری کی ہوئی ہے۔ جمہوریت کا راگ الاپنے والی پیپلز پارٹی نے پھر سے دھاندلی سے عوام کا مینڈیٹ چھین لیا۔ کراچی، جہاں پیپلز پارٹی کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی، وہاں اسے زبردست دھاندلی کروا کر جتوا دیا گیا۔ اب جب کہ پیپلز پارٹی یونین کونسل لیول پر کراچی کی تمام نشستیں جیت گئی ہے، امید ہے اب 8 فروری کے انتخابات کے لیے مطلوبہ دھاندلی کی مشق مکمل کر لی گئی ہے۔ شاید اسی طرز پر 8 فروری کے انتخابات بھی منعقد کیے جائیں گے اور اس بات کو مکمل نظر انداز کر دیا جائے گا کہ اس سے پاکستانی معیشت کس گرداب میں مزید پھنس جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جیسی غیر یقینی صورتحال ملک پر پچھلے 1.5 سال سے طاری ہے، اسی صورتحال کا ملک کو آئندہ بھی سامنا رہے گا، لیکن جب لوگ نکلیں گے تو تب کیا ہوگا؟ استداد دہشت گردی کی عدالت نے صنم جاوید کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔
सनम जावेद समेत 3 मुलजमान की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल दिए मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है, मुलजमा की दरख्वास्त जमानत खारिज की जाए। शरीक मुलजिम ताज मोहम्मद और मोहम्मद तनवीर ने भी जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। सनम जावेद के वकील ने जवाबन दलाइल दिए कि अदालत पहले भी 2 केसेस में सनम जावेद की जमानतें मंजूर कर चुकी है। पुलिस ने रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 3 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर बार एसोसिएशन का पंजाब पुलिस की अदालतों में दाखिले पर पाबंदी का ऐलान। जनरल इलेक्शन का ऐलान होने पर सिर्फ एक सियासी पार्टी को इलेक्शन से दूर रखने के लिए पंजाब पुलिस चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही है, जिस पर लाहौर बार ने फैसला किया है कि 6 नवंबर से पुलिस का तमाम अदालतों में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस को पुलिस की यकतरफा कार्रवाई पर नोटिस लेना चाहिए। निगरान हुकूमतों और माफिया के गठजोड़ से किसान भी ना बच सके। किसानों को माफिया दोनों हाथों से लूट रहे हैं। गंदम की बुआई का सीजन है, यूरिया और DAP ब्लैक में मिल रही हैं। कपास की सरकारी कीमत 8,500 है, मार्केट में 6,500 में खरीद। गन्ने की सरकारी कीमत मुकर्रर नहीं। क्रशिंग सीजन का ऐलान नहीं हुआ, निगरान हुकूमतें मुकम्मल खामोश, माफियाज की मौज। PDM दौर में कर्जों में 14,506 अरब रुपए का इजाफा हुआ। IMF को ब्रीफिंग। तफसीलात के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कर्जों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का कहना है कि IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान के कर्जों का हुज्म अगस्त के आखिर तक 63,966 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। ब्रीफिंग के मुताबिक अगस्त के आखिर तक गैर मुल्की कर्जों का हुज्म 24,174 अरब डॉलर रहा और मुकामी कर्जों का हुज्म 39,791 अरब रुपए रहा और गुज़श्ता एक साल में मजमूई कर्जों में 14,506 अरब रुपए का इजाफा हुआ।